وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا العاقب وانا الحاشر او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت للغنائم وجعلت الارض مسجدا وطهورا وختم بالنبيون او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ بسدھا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیرت سرکل کی 5ویں کلاس ہے، اور جن اہم نکات پر آج ہم گفتگو کریں گے میں ان کے آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہو چکی ہے۔ کتنی عمر ہو چکی ہے؟ 12 سال۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ 12 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم واقعات کیا کیا پیش آئے۔ مثلا 12 سال کی عمر میں آقا نے بکریاں چرانا، اجرت پر چرانا شروع کر دی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر شام کا کیا۔ 12 سال کے بعد کچھ بڑے ہوئے تو حرب فجار ہوئی، آقا نے اس میں شرکت کی۔ پھر 20 سال کے قریب پہنچے تو حلف الفضول میں شرکت کی۔ 25 سال کے قریب ہوئے تو دوسرا سفر شام کا کیا۔ 25 سال کچھ اوپر ہوئے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ سے شادی ہو گئی۔ آج کی ہماری کلاس کا یہ خلاصہ ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ نبیوں کے اندر کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مر زہران پر موجود تھے، کچھ بکریاں گزریں تو ہم پیلوں کے درخت جھاڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کالے کالے سیاہ سیاہ ہیں نا وہ بکریوں کو کھلاؤ۔ ہم نے عرض کیا اللہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے بکریوں کو کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا؟ کہا جابر محمد نے بھی بکریاں چرائی، محمد نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اور پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے محمد نے بکریاں اپنی بھی چرائی ہیں اور اجرت پر بھی چرائی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے، اولاد زیادہ تھی اور آمدن کم تھی۔ اس لیے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ جناب عباس یہ بھی آقا کے چچا ہیں، تو جناب عباس کو بلایا، کہا چچا عباس چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بچے کا خرچہ تو اپنے ذمہ لے لے، اور فرمایا ایک بچے کا ذمہ محمد خود لے لیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں پریشان رہتا تھا کیا کروں، تو میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا اور مہینے بعد ان سے پیسے لیتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود بھی بکریاں چرائی ہیں اور سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور علماء نے اس کی بہت حکمتیں لکھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے ساتھ بکریوں کا چرانا خاص کیا گیا، کہ انبیاء نے بکریاں کیوں چرائیں۔ اس کی 4-5 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ بکریاں چرانے کے ساتھ انسان میں صبر اور تحمل کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کون سا مادہ پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ بکریاں صبح چرنے کے لیے نکلتی ہیں تو اپنی مرضی سے چرتی ہیں، اب ان کو چرنے دینا، وہ اگر بھاگتی ہیں تو ان سے بیزار نہ ہونا، تنگ کرتی ہیں تو پریشان نہ ہونا، بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، اس سے انسان کے اندر صبر اور تحمل آتا ہے۔
اور ایک عمدہ انسان کے اندر رب کو مطلوب ہے کہ اس کے اندر صبر اور تحمل موجود ہو۔ تو اس لیے انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا تاکہ نبی کی فطرت میں صبر اور تحمل داخل ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فطرتاً اللہ رب العزت نے بکریوں کے اندر تواضع اور انکساری رکھی ہے۔ یہ عاجز جانور ہے، اس کو آپ مار بھی لو تو بیچارہ کچھ نہیں کرتا۔ تو جس انسان کی جس کے ساتھ بیٹھک ہو، جس کے ساتھ صحبت ہو، تو اس کے اوصاف اندر آتے ہیں۔ چونکہ رب چاہتا ہے کہ نبی کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو حکم ہوا کہ وہ بکریاں چلایا کریں۔ جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں آقا کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آقا ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے ہم میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو جاتے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا پیغام نبی کون ہے، خادم کون ہے۔ بعض روایات میں صحابہ کہتے ہیں جب ہم کہیں سفر پر جاتے تو آقا بعض صحابہ کو اپنے آگے چلاتے، بعض کو پیچھے چلاتے، خود درمیان میں چلتے تھے۔ خود آپ ہجرت کا واقعہ دیکھ لیجئے، ابو بکر کہتے ہیں مدینہ پہنچ گئے، مدینہ والے مسافہ کرنے آ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے نبی کون ہے، کوئی پہلے ابو بکر سے سلام لے لیتا ہے، کوئی پہلے محمد سے لے لیتا ہے۔ تو یہ انکساری کا عالم تھا، عاجزی اور انکساری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت بیان کی گئی کہ آقا کیسے چلتے تھے، فرمایا ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، اور اتنی مضبوطی سے قدم رکھتے تھے کہ قدم ہلتا نہیں تھا۔ تو جس طرح بندہ پہاڑی سے اترے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ اترتا ہے اور جھکتا ہوا اترتا ہے، یہ آقا کی کیفیت۔ تو تواضع اور انکساری مطلوب تھی۔ اور چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ بکریاں چرانے کا حکم نبیوں کو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر شفقت اور رحمت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں؟ شفقت اور رحمت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک نبی کے اندر اللہ کو یہ مطلوب ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، بنایا ہی رحمت للعالمین ہے، محمد جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کا حکم ہوا اور آقا نے بکریاں چرائیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آج کل عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب آقا 12 سال کے ہو گئے، جناب ابو طالب کو فطرتاً جناب محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت تھی، اور میں نے پچھلے نشست میں بھی گزارش کی تھی کہ محبت ہونی ہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی ایسے عادات اور اچھی عادات تھی کہ ابو طالب قریب ہوتے گئے۔ اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، باپ بھی سر پر نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا پرورش کرنے والا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ اب جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، محبت بہت زیادہ تھی محمد الرسول اللہ سے، کہا میں نا محمد جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر جانے کو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا چچا تیرے بغیر میرا بھی پیچھے جی نہیں لگے۔ تو اس لیے جناب ابو طالب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ یہ شام کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ بھی ایک عجیب سفر تھا، اور اس میں ایسی علامات نبوت ظاہر ہوئیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ سفر کرتے ہیں، قریشی بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آئی، بصرہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا جو مشہور ہم سنتے رہتے ہیں بحیرہ راہب، لیکن اس کا نام بحیرہ نہیں تھا، اس کا لقب بحیرہ تھا، نام اس کا جرجیس یا سرجیس تھا۔ کیا نام تھا؟ جرجیس یا سرجیس تھا۔ تو ابو طالب کہتے ہیں پہلے بھی ہم شام جاتے تھے، یہ قریش نے جو شام کے سفر شروع کیے نا جی، یہ شروع ہوئے تھے بنو جرہم کے دور سے، کیونکہ مکہ کی زمین بے آب و گاہ تھی، یہاں کچھ نہیں اگتا تھا، تو لوگ جاتے تھے باہر کچھ خرید لاتے، اپنا ساز و سامان اور زندگی بسر کرتے تھے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں بحیرہ پہلے کبھی باہر نہیں آیا، جب ہم اس موقع پر پہنچے تو بحیرہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور باہر آیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ارے یہ تو جہانوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا رسول ہے، یبعثہ رحمت للعالمین، جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کہہ رہا ہے، اور ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، تو بحیرہ نے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ تو بحیرہ نے دعوت دی، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے تھے اور یہ سارے قریشی دعوت پر پہنچ گئے۔ بحیرہ نے کہا دعوت سے اٹھ جاؤ، جس کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔
اس نے کہا کس کی وجہ سے کی ہے؟ کہا تمہارے ساتھ ایک بچہ تھا اس کی وجہ سے کی ہے۔ کہا تو نے اس بچے میں کیا دیکھا؟ کہا تم نے توجہ نہیں کی کہ جب وہ بچہ پہاڑی سے اتر رہا تھا تو پتھر اور درخت اس کو جھک کر سجدہ کر رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بحیرہ راہب کہہ رہا ہے کہ شجر و حجر اس کو کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے، وہ تو پیغمبر ہے۔ تو قریشیوں نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ تو ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں دعوت تھی، سارے قریشی سائے کے اندر بیٹھے تھے، تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اب جگہ نہیں تھی سائے میں، تو آقا دھوپ پر بیٹھ گئے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ سایہ درخت کا چلتا چلتا اللہ کے نبی پر پہنچ گیا اور دھوپ ادھر آ گئی۔ تو بحیرہ نے کہا پہچانا ہے، یہ پیغمبر ہے تمہارا۔ اب جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بحیرہ نے کہا تم میں سے اس کا ولی کون ہے جو اس کو لے کر آیا؟ ابو طالب کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ابو طالب اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر شام لے گئے تو عیسائی اس کو قتل کر دیں، کیونکہ عیسائی تلاش میں آخری پیغمبر میں، اور عیسائی اور یہودی مل کر اس کو قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں ہم اسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے رومیوں کا ایک قافلہ آیا، 7 فوجی تھے، وہ ساتوں بحیرہ کے پاس آئے۔ بحیرہ نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آخری پیغمبر اس مہینے میں شام کا سفر کرے گا، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسی راستے سے سفر کر رہا ہے، ہم اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا تم اسے کیوں گرفتار کرنے آئے؟ اگر وہ آخری پیغمبر ہے تو کیا تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں قتل کر سکتے۔ فرمایا پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو جناب ابو طالب کو بحیرہ نے مجبور کر دیا کہ محمد کو یہیں سے بیت مکہ واپس بھیج دو، شام مت لے کر جاؤ۔ یاد رکھیے اس سفر میں 2 صحابی جو بعد میں صحابی بھی بنے، ایک ابو بکر اور ایک جناب بلال، وہ بھی ساتھ تھے۔ کون کون ساتھ تھے؟ ابو بکر اور بلال۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ یہاں پر یاد رکھیے ہماری 2 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ یہاں پر یہودیوں نے بڑا اعتراضات کیے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے پاس جتنے بھی علوم و عرفان تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت دیتے تھے، یہ سارا بحیرہ راہب نے اللہ کے نبی کو سکھلایا تھا۔ کس نے سکھایا تھا؟ لہذا بحیرہ محمد کے استاد تھے اور محمد بحیرہ کے شاگرد تھے۔ اور یہودی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جو بھی تعلیمات محمد تھی وہ ساری کی ساری بحیرہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ یاد رکھیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 12 سال کا بچہ ایک چھوٹی سی ملاقات میں کتنا علم حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر اور وہ 12 سال کا بچہ جو بحیرہ کی زبان نہیں جانتا اور بحیرہ عربی کی زبان جانتا ہے، تو ایسا بچہ جو لغت ہی نہیں جانتا وہ کیسے علوم حاصل کر سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض والمحال، حالانکہ ایسا ہے نہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ محمد الرسول اللہ نے بحیرہ سے علوم حاصل کیے، تو بحیرہ سے محمد نے توحید سیکھی، حالانکہ یہودی اور عیسائی خود توحید پر سلامت نہیں ہیں۔ جو تعلیم محمد الرسول اللہ نے ان سے سیکھ کر آگے پھیلائی وہ خود اس پر قائم نہیں ہے۔ تو لہذا یہ نظریہ یہودیوں کا بالکل غلط ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ، باقاعدہ اس پر یہودی ایک مصنف ہے، لیویو اس کا نام ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مصنف قرآن۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ مصنف قرآن۔ اور اس نے اس میں لکھا ہے کہ قرآن کا مصنف ہمارا شاگرد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی محمد قرآن لانے والا یہودیوں اور عیسائیوں کا شاگرد ہے۔ یہ بالکل قطعاً۔ اور یہاں پر پھر مسلمان بھی گمراہ ہوئے۔ ہمارے آج کل جو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے جو آج کل پروفیسر حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں اس واقعے کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، نہ اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا، نہ ہی راستے میں بحیرہ سے ملاقات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا، تاریخ میں جھوٹ موجود ہے۔ یاد رکھیے یہ واقعہ بالکل غلط نہیں ہے، اسے مصنفین نے بالکل، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر کے کہا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کی عمر تھی، اور 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، اور اس سفر پہ پھر آقا واپس ہو گئے اور ابو طالب آگے شام چلے گئے۔ اب ابو طالب لوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے عرب میں جہاں پر قدرتی بات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جنگ و جدال کا مادہ رکھا ہے۔
تاکہ انسان کے اندر مادہ غیرت سلامت رہے۔ تو عربیوں میں جنگ و جدال کا بڑا مادہ تھا، ایک دوسرے سے بڑے لڑتے تھے، بڑے جھگڑتے تھے، اور ان میں یہ جنگ جدال چلتے چلتے اتنی پھیل گئیں کہ یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ البتہ ان کے کچھ اصول و قواعد تھے۔ 4 مہینے ایسے تھے جن مہینوں میں یہ آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں عرب جنگ بندی کیا کرتے تھے۔ اگر جنگ ہوتی بھی تھی تو روک دیتے تھے، اور اگر یعنی عرب میں یہ قانون تھا، کیونکہ عربی قدرتی طور پر جو عربی تھے یہ خانہ بدوش تھے، جہاں پر ان کو پانی ملتا وہاں پر اپنے خیمے لگا لیتے، وہیں پر رہنا شروع کر دیتے۔ جو دوسرا طاقتور قبیلہ آتا وہ ان کو جنگ سے مار دیتا، وہ ان کو بھگا دیتا، خود وہاں رہتا، یہ بیچارے اپنے خیمے اٹھاتے پھر کہیں سفر کرتے، جہاں ان کو ٹھکانہ ملتا وہیں رک جاتے۔ تو ان کے حالات ایسے تھے۔ تو جو عربی تھے یہ ڈاکہ زنی میں بڑے مشہور تھے، خیموں قافلے جاتوں کو لوٹ دیتے تھے، بلا وجہ قتل و غارت پھیلا دیتے تھے۔ تو یہاں پر خطہ عرب میں انہوں نے ایک قانون بنایا کہ 4 مہینوں میں ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی قافلے پر حملہ نہیں کریں گے، کسی خیمہ زن کو نہیں اٹھائیں گے، الغرض کسی پر کسی قسم کی 4 مہینوں میں زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ عرب کا ایک قانون بن گیا۔ لیکن عرب کی تاریخ میں 4 جنگیں ایسی ہوئیں جو انہی محترم مہینوں میں ہوئیں، جو انہی محترم مہینے میں ہوئی۔ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے حرب فجار۔ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے حرب فجار۔ فجار کسے کہتے ہیں؟ فجار فاجر سے، یعنی ایسی جنگ جو گناہ کے طریقے پر ہوئی ہو، کیونکہ یہ ان کے نزدیک احترام کے مہینے تھے تو انہوں نے اس احترام کو چھوڑا اور گناہ کا ارتکاب کر کے جنگ کیا، اسی لیے ان جنگوں کو کہا جاتا ہے حرب فجار، حروب فجار۔ ان 4 جنگوں میں 3 جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئی ہیں۔ کیونکہ اب وہ ولادت سے پہلے ہوئی ہیں لہٰذا ہم ان کا ذکر نہ ہمارا یہاں مقصود ہے اور نہ ہی ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ البتہ میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 فجار بدر، یہ پہلی جنگ ہوئی۔ دوسری جنگ ہوئی اسی طرح فجار قرد، یعنی ایک بندر کی وجہ سے ہوئی، ایک قبیلے نے بندر کو مار دیا، دوسرے کے مالک تھے وہ قبیلے لڑے اور یہ محترم مہینوں میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تیسری جنگ جو ہوئی فجار مرعا، ایک عورت کی بنیاد پر قریشیوں میں عربوں میں آپس میں جنگ ہوئی اور جنگ چھڑتی چلی گئی۔ اور چوتھی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، جس جنگ کا نام ہے فجار براس۔ کیا نام ہے؟ فجار۔ اس کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس جنگ میں خود اللہ کے نبی نے شرکت کی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فجار براس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت شریف الخلقت آدمی تھے، جنگوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، عرب یہ آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مجھے شریک ہونا پڑا۔ اور اس جنگ میں آقا نے شرکت کیسے کی؟ آقا خود فرمایا میں نے لڑائی نہیں کی لیکن میرے چچا وہاں پر لڑنے والے تھے، میں اپنے چچوں کو تیر اٹھا کر دیتا تھا، یا کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی پلا دیتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نے لکھا ہے 18 سال عمر تھی اور بعض نے لکھا ہے 20 سال عمر تھی۔ اس جنگ کا سبب کیا بنا؟ یہ جنگ ہوئی کیوں؟ یاد رکھیے یمن کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا نعمان۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عربیوں کا یہ دستور تھا کہ راستوں پر ان کا قبضہ ہوتا تھا، قافلے گزرتے تھے تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ جو یمن کا حکمران تھا نعمان بن منذر، یہ قریشیوں کے پاس عرب میں اپنا ایک قافلہ بھیجا کرتا تھا تجارت کا، لیکن قافلہ اس وقت بھیجا کرتا تھا جب قریشیوں کا بڑا سردار اس قافلے کی ضمانت لے لیتا تھا کہ راستے میں تیرے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، تیرے قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ نعمان کہتا ہے کہ ایک سال ایسا ہوا جس سال یہ جنگ ہوئی کہ میں نے اپنا قافلہ بھیجنا چاہا لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی مجھے ضامن نظر نہیں آیا کہ میں کس کو ضمانت بتاؤں۔ تو کہتے ہیں اسی دوران عروہ بن زبیر جو قریشیوں کے ایک سردار تھے وہ آ گئے یمن۔ عروہ بن زبیر کہنے لگے کہ منذر، نعمان بن منذر، میں تیرے قافلے کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو یہاں پر براس بھی موجود تھا۔
کون موجود تھا؟ براس۔ براس نعمان کو کہہ چکا تھا کہ نعمان تیرے قافلے کی ضمانت میں دیتا ہوں، تیرے قافلے کو میں لے جاؤں گا۔ لیکن جو براس تھا یہ بہت بڑا ڈاکو تھا اور قافلوں کو لوٹتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا۔ تو جب نعمان، براس نے کہا کہ نعمان تیرا قافلے کی ضمانت میں لیتا ہوں، ادھر سے کون آگے؟ عروہ۔ عروہ نے کہا نعمان اس ڈاکو کو اپنا قافلہ حوالہ کرے گا؟ تو نعمان کہنے لگا نہیں نہیں عروہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو براس نے کہا عروہ میرے ساتھ جنگ کر کے جا رہا ہے، تو قافلے کو بچا نہیں سکے گا، تو قافلے کو بچا۔ اب آپ بات کو سمجھیے، یہاں سے جناب عروہ اپنی سرپرستی میں نعمان کا قافلہ لے کر مکہ کی طرف چلتے ہیں، براس ان کا پیچھا کر لیتا ہے۔ یہ قافلہ پہنچتا ہے خیبر کے قریب ہی ہوتا ہے، براس ان پر حملہ کرتا ہے، قافلے کو بھی لوٹ لیتا ہے، جو اس میں افراد ہوتے ہیں ان سب کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ خبر عرب میں پھیل جاتی ہے کہ براس نے ایسے ایسے کر دیا، اور جو عروہ تھے یہ کس قبیلے؟ یہ قریشی تھے۔ اب قریشیوں تک جب یہ بات پہنچی تو قریشیوں نے کہا ہم تو جنگ کریں گے، بلا وجہ عروہ کو اس نے کیوں مارا ہے؟ تو براس بڑا چلاک آدمی تھا، اس نے چند قافلوں والوں کو بچا لیا اور اس کو کہتا ہے چلو ہم خیبر میں جا کر یہ مال بیچتے ہیں۔ جیسے ہی خیبر میں پہنچے، پیچھے سے عروہ کے قبائل والے آئے بدلہ لینے کے لیے، ان کو اس کی پہچان نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ آئے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ براس کہاں ہے، حالانکہ براس وہ خود تھا۔ براس نے کہا تم میں تلوار زیادہ کون چلاتا ہے؟ اس نے کہا میں چلاتا ہوں۔ اس نے کہا ادھر آ، میں تجھے براس کے پاس لے جاتا ہوں، وہ ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔ براس غار میں لے گیا، اس کو کہتا ہے تلوار دکھا، اس نے تلوار دکھائی، براس نے اسی کو قتل کر دیا۔ اب جتنے لوگ براس کو قتل کرنے آئے تھے براس نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ قافلہ لے کر چلا گیا مکہ۔ جب مکہ پہنچا تو پھر دوبارہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو قریش وہاں پر مکہ کے دو ٹکڑے، دو قبائل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک قریش اور ایک براس کے قبائل۔ تو ان دو قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس جنگ کو فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت کی، اور آقا کی شرکت صرف اتنی تھی کہ آقا تیر پکڑا دیا کرتے تھے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اس جنگ کا انجام یہ ہوا کہ اولاً قریشیوں کو شکست ہوئی، بعد میں قریشی غالب آ گئے، لیکن آخر کار ان کے درمیان صلح ہوئی، اور صلح اس نام پر ہوئی کہ انہوں نے جو بندے براس نے قتل کیے تھے اس کے فدیے میں انہوں نے اونٹ عطا کیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ تھی جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ عرب کا یہ بہت غلط قانون تھا کہ یہ لوگ راستوں میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بنو جرہم گزرے ہیں۔ بنو جرہم نے ایک قانون بنایا تھا، اس کو یاد کرتے ہیں حلف الفضول۔ کس کے نام سے؟ حلف کہتے ہیں قسم اٹھانا، فضول کا مطلب ہے یہ تین لوگوں نے قانون بنایا تھا، اور تینوں کا نام فضل تھا۔ تین فضل ملے تو کیا ہو گیا؟ فضول۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ جب بھی کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہم مظلوم کی آواز بنیں گے۔ کوئی کسی کو قتل کرے گا تو ہم اس سے بدلہ لے کر دیں گے، کوئی مسافر پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا حق اس کو لے کر دیں گے، کوئی قافلوں پر حملہ کرے گا تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی تاکہ عرب میں امن و امان آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو وقت گزر چکا تھا، اب ڈاکہ زنی بڑھ چکی تھی، مظالم بڑھ چکے تھے، لوگ اسی طرح تاجروں پر حملہ کرتے تھے۔ یمن کا ایک تاجر تھا زبید، وہ آیا مکہ مکرمہ میں۔ عمر بن عاص، آپ نام سنتے رہتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مصر بھی فتح کیا تھا۔ ان کے والد تھے عاص بن وائل۔ تو عاص بن وائل نے زبید سے تجارت کا کچھ سامان خرید لیا، چونکہ بیچارہ زبید آیا تھا باہر سے، تو اس نے سامان خرید لیا۔ زبید کو کہتا ہے میں تجھے کل پیسے دوں گا۔ جناب زبید جب پیسے لینے گئے تو کہتا ہے اگلے دن دوں گا، پھر پیسے لینے گئے، کہا اگلے دن دوں گا، ٹال مٹول کرتا رہا۔ اور عاص کو پتا تھا مجھ سے پیسے کون لے سکتا ہے، میں تو سردار ہوں،
اور یہ بیچارہ آیا یمن سے، یہاں پر مرتا مرتا خود یمن واپس چلا جائے گا، میں اس کو پیسے نہیں دوں گا۔ تو اب جو یہ یمنی آدمی تھا زبید، یہ بہت پریشان ہو گیا۔ تو اس نے جب عاص بن وائل سے پیسے مانگتا رہا، لیکن اس نے مال خرید لیا، پیسے ادا نہیں کیے، تو یہ بیت اللہ کے بالکل پیچھے، اب آپ جائیں تو جہاں پر یہ محلات بنے ہوئے ہیں وہاں پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے عجیب اشعار کہا بیت قریشیو، آج تمہارے پاس مظلوم آیا ہے، تم اس کی مدد نہیں کرو گے، میرا مال تم نے چھین لیا، تم اس کی مدد نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے چچا زبیر، رسول اللہ کے چچا ایک کا نام زبیر ہے، فرمایا میرے چچا زبیر اور ہم بیت اللہ میں بیٹھے تھے، زبیر کے دل میں آ اٹھی اور کھڑے ہو گئے، کہا زبید ہم تیری ضرور مدد کریں گے، ہم تیری۔ تو دوبارہ انہوں نے حلف اٹھا لیا، حلف الفضول کا، دوبارہ کیا اٹھایا کہ آج کے بعد مکہ کی بیت اللہ کی دھرتی پر یا عرب کی دھرتی پر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، کوئی کسی کو قتل کرے گا تو ہم اس کا انتقام لے کر دیں گے، کوئی مسافر کا مال چھینے گا تو ہم اس کا مال لے کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حلف میں میں محمد بھی شریک تھا۔ تو یہ حلف اٹھا لیا گیا، تو یہ سارے چلے گئے عاص بن وائل کے پاس، اور عاص کو کہا عاص اس کے پیسے دے دے، تو عاص ڈر گیا کیونکہ قریشی سردار آ چکے تھے، تو عاص نے اس طرح جو مال لیا تھا اس کی رقم اس زبید کو ادا کر دی۔ اور بعض نے اس کا سبب یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اوس قبیلے کا تھا، اس کی بیٹی اس کے ساتھ بہت خوبصورت تھی اور وہ طواف حج کرنے آیا تھا، کیونکہ قریشی بڑے ان میں ظالم لوگ بھی تھے، تو کسی نے اس کی بیٹی کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد خصم قبیلے کا یہ آدمی تھا، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے لے گئے قریشی، اور وہ اسی طرح بیت اللہ کے دامن میں کھڑا ہوا اور اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ میں تو طواف کرنے آیا تھا قریشیوں، تم نے مجھ پر ظلم کیا، آج میرے اس ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے چچا زبیر اور ہم جمع ہوئے اور ہم نے اتحاد کیا کہ آج کے بعد جو کسی پر ظلم کرے گا ہم اس سے بدلہ لے کر دیں گے۔ فرمایا پھر ہم نے اس کی بیٹی جو اغوا ہوئی تھی اس کو بازیاب کروایا اور اس کے والد کے حوالے کیا۔ اس طرح حلف الفضول دوبارہ سے آغاز ہوا، اور عرب میں اس کو ایک تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا ٹاپک ہو گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، مکہ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی کو نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ کہتے تھے امین، صدیق، صادق، امین، صادق، امین، جس کی زبان پر تھا صادق، امین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تاجروں میں ہو گیا، جو بھی تاجر دیکھتا تو کہتے یار یہ صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ تو یہی بات پہنچ گئی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ کس کے پاس پہنچ گئی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اب جناب خدیجہ کے پاس جب بات پہنچی تو جناب خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ قریشیوں کی اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ سارے قریشیوں کا مال جب تجارت کے لیے شام جاتا تھا تو اس کا ایک قافلہ ہوتا تھا، اور اس سارے قریشیوں کے قافلے کے برابر ایک اکیلی خدیجہ کا قافلہ ہوتا تھا۔ یہ خود نہیں جاتی تھی کیونکہ عورت تھی، تو یہ قریشیوں کے جو تاجر ہوتے تھے ان کو مزاربت کے طور پر اپنا مال دے دیتی تھی، وہ جناب خدیجہ کا مال شام بیچ کر آتے تھے، منافع میں شرکت کرتے، یعنی 20%، 50%، جتنے بھی دینے ہوتے تھے جناب خدیجہ ان کو دے دیتے۔ جناب خدیجہ نے چرچا سنا کہ کوئی آدمی ہے جو امین اور صدیق کے نام سے بڑا مشہور ہے، امانت دار ہے، تو اپنے پیغام بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محمد اگر آپ میرا مال لے کر جانا چاہو تو میں تمہیں دگنا دوں گی جتنا تمہیں دوسرے دیتے ہیں، تمہیں اس سے کیا دوں گی؟ دگنا دوں گی جتنا تمہیں دوسرے دیتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس نے اپنا مال سارا حوالے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میرا مال لے جائیے۔ اب یہیں پر ایک بات یاد رکھیے، انہی واقعات میں عبداللہ بن ابی الحسمہ کہتے ہیں یہ بات میں مسلمان ہو گئے تھے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی تجارت کی آوازیں بلند ہوئی اور مشہور ہوئے، آقا اتنے امانت دار تھے، کہا مجھ سے خود ایک واقعہ پیش آیا، میں نے آقا سے تجارت کرنا چاہی اور میں نے کہا محمد یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، میں گھر سے پیسے اٹھا کر لایا، اور کہتے ہیں میں گھر گیا تو بھول گیا کہ میں نے واپس جانا ہے، اور میں 3 دن بعد میں اسی راستے سے گزرا تو محمد وہیں کھڑے ہوئے تھے۔
3 دن بعد میں اسی راستے سے, مجھے یاد بھول گیا, میں اسی راستے سے گزرا تو محمد وہیں کھڑے ہوئے تھے. آقا نے صرف مجھے اتنا کہا, حسما تو نے محمد کو بہت تکلیف دی. تو اسی طرح عبداللہ بن صائب بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابن صائب جب مسلمان ہوئے تو آقا مدینہ میں تھے, تو ابن صائب کہتے ہیں محمد تم مجھے پہچانتے ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں, جب میں 20 سال کا تھا میں تیرے ساتھ تجارت میں شراکت کی. تو ابن صاحب کہتے ہیں اے محمد آپ سے بہتر میں نے کسی کو تاجر نہیں پایا. کہ ساری باتیں پہنچ گئی کس کے پاس؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور کہا کہ محمد الرسول اللہ کو میرے پاس لے آؤ. آقا آ گئے, آقا راضی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت لیا اور شام کا سفر شروع کر دیا. یہ سفر بھی عظیم تھا. اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کو نستورہ کے نام سے جانا جاتا ہے. کس نام سے جانا جاتا ہے؟ نستورہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اب جب نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی تو نستورہ پہچان گئے کہ یہ محمد ہیں اور آخری پیغمبر ہیں جو دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا آپ کی آنکھوں میں لال ڈورے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے. فرمایا آپ آخری پیغمبر ہیں جو عرب میں مبعوث ہوں گے. نستورہ نے دیکھا کہ آقا جب وادی میں اترتے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کرتا ہوا آتا ہے. خود میسرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا, میسرہ کہتا ہے میں نے عجیب بات دیکھی کہ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوتی تھی لیکن میرے اور محمد الرسول اللہ پر بادل سایہ کیے ہوتے تھے. کہتے ہیں ہم جب شام پہنچے تو ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے اور میں تھوڑا قافلہ باندھنے کے لیے آگے چلا گیا. نستورہ راہب سامنے سے نکلا اور اس نے کہا کون بیٹھا ہے اس درخت کے نیچے؟ تو میں گیا, میں نے کہا نستورہ ایک تاجر بیٹھا ہے. تو نستورہ مجھے کہنے لگا یہ وہ درخت ہے, اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھتا. اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھتا, اور آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے. تو فرمایا جو یہ بچہ ہے نا یہ بچہ نبی ہوگا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خادم میسرہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں ہمارا قافلہ شام پہنچ گیا, مال بکنا شروع ہو گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاجر کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا شام کے تجارت کے بازار میں. آقا کو اس نے کہنے لگا ہے محمد اگر تو مکہ سے آیا ہے تو اپنے ایک ایک بت کی قسم اٹھا کہ تو سچا ہے تو پھر میں تیری بات مان لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا, میں نے آج تک کبھی کسی بت کو نہ سجدہ کیا ہے نہ قسم اٹھاؤں گا. تو میسرہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. تو اس بندے نے جواب میں کہا اگر تو نے نہیں کیا تو میں کہتا ہوں تو آخری پیغمبر ہے. تو یہ وہ علامات تھیں جو اس راستے میں میسرہ نے دیکھی. میسرہ کہتے ہیں مال تجارت میں ہمیں بہت نفع ہوا, جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تجارت کی ہنر سے بڑا نوازا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال سارا وہاں بیچ دیا, جو پیسے لیے اس کا اور مال خرید لیا, شام سے اور مال خرید لیا. واپس راستے میں جب بصرہ آئے تو وہ مال بصرہ بیچ دیا. تو اس طرح پرافٹ بہت زیادہ ہو گئی اور مالیت بڑھ گئی. تو نستورہ کہتے ہیں میں اور محمد اور ہمارا قافلہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پیچھے آؤ, میں اب سواری پر آگے جاتا ہوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے دور سے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں اور کڑی دھوپ میں بادلوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا. کہا میں اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہوں اور میرے ساتھ میری ملازمیں اور خادمائیں اور سہیلیاں بیٹھی ہیں. تو فرمایا میرا اسی وقت دل آپ پر فریفتہ ہو گیا. یہ نکاح کی پیش قدمی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں جب پیسے آئے تو میں نے آمدن دیکھی کہ معمول کے بغیر بہت زیادہ آمدن ہوئی ہے. تو فرمایا جتنا محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہماری اجرت طے ہوئی تھی میں نے اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بعد میں میسرہ سے پوچھا میسرہ سفر تجارت کیسا رہا؟ تو میسرہ نے سارے واقعات بتائے. نستورہ سے ملاقات ہوئی, نستورہ نے ایسے ایسے کہا, آقا درخت کے نیچے بیٹھے, پھر اس طرح جھگڑا ہوا, کبھی میں بادلوں کو سایہ کرتے دیکھا.
تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے راہب، جن کو ورقہ بن نوفل کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی اور ورقہ بن نوفل کو کہا کہ میں نے اس مرتبہ اپنے مال تجارت محمد نامی شخص کو دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، میسرہ نے آ کر بتلایا۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ختیجہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یاد رکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ دونوں ایک شوہر پہلا شوہر نے طلاق دی تھی اور دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تیسری شادی تھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو تقویت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو شاید محمد یوں کھڑے نہ ہو سکتے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال سارا مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔ جب اسلام لائیں تو اب بات چل رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آقا کہتے ہیں میں نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام نکاح آیا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ میں نے جیسے عرض کیا کہ قریشیوں کی بہت بڑی تاجر تھی اور بڑے چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو جائے خدیجۃ الکبریٰ سے، ایک مالدار خاتون تھی، لیکن خدیجہ کا پیغام نکاح آ گیا محمد الرسول اللہ کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جلدی کرو اور نکاح کر لو، جلدی کرو اور نکاح کر لو۔ جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ میرا اور خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ یہ کس نے پڑھایا نکاح؟ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو پڑھایا۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا۔ اور یاد رکھیے آقا کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے۔ آقا کی 11 شادیاں ہوئیں، بعض نے لکھا ہے 10 ہوئیں، 11ویں ماری قبطیہ باندھی تھیں، لیکن ان سے بھی آقا نے نکاح ہی کیا تھا۔ تو 11 شادیاں ہوئیں، ان 11 میں سے ساری اولاد جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، جناب زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں، قاسم، طیب، طاہر، یہ تینوں بیٹے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جناب عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں وقت گزر گیا، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ آقا مدینے آ گئے، شادیاں اور ہو گئیں۔ فرمایا لیکن عائشہ فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی بیوی سے حسد نہیں ہوا، کبھی کسی بیوی سے، کیونکہ میں حسین بھی بہت تھی اور اللہ کے نبی مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے، سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے، سوائے۔ فرمایا کہ آقا جب کسی جانور کو ذبح کرتے تو گوشت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، جب عید کا موقع آتا تو اچھے تحائف خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ اور عائشہ کہتی ہیں مجھے غصہ آتا تھا، اور ایک دن حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا میں نے آقا کو کہا آقا وہ بوڑھی جس سے آپ نے بڑھاپے کی حالت میں شادی کی اس سے اتنی محبت ہے کہ اب بھی بھیجتے ہو؟ تو آقا فرمایا کرتے تھے عائشہ جو ساتھ میرا خدیجہ نے دیا ہے نا وہ کبھی کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ بڑی عظیم خاتون تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کی خاتون اول ہیں، ام المومنین، پہلی ماں ہیں ہمارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی، وقت گزرتا ہے، اب اسلام 25 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، نبوت کا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں آقا کو تنہائی بہت پسند تھی۔ فرمایا آقا غار حرا میں جاتے، کئی دن نہیں آتے تھے، وہیں پر عبادت کرتے تھے، میں توشہ کبھی خود پہنچا آتی، کبھی آقا خود مجھ سے لے جاتے، پھر وہاں جاتے، آقا کو خلوت ہی پسند ہو گئی تھی۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، ایک دن آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک کرسی اتری، اس کرسی پر ایک بہت بڑا وجود ہے جس کے پر
جنوب و شمال و جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس نے مجھے کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا یا محمد اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، اس نے پھر کہا، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات جناب جبریل نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دی۔ یہ پہلی وحی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، آقا خود فرماتے ہیں، فرمایا جب مجھ پر وحی اتری تو کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے یوں لگا کہ مجھے بخار ہو گیا، شاید کسی شیطان نے مجھے پکڑ لیا۔ تو فرمایا میں گھر دوڑا دوڑا آیا اور میں نے کہا خدیجہ زملونی زملونی، محمد کو بخار ہو گیا، کمبل دے کمبل دے کمبل دے۔ خدیجہ کہتی ہیں میں نے اسی یا ایھا المزمل، یہ اے کمبل اوڑھنے والے، اسی سے زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل دے دے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں میں نے آقا پر کمبل ڈال دیا اور آقا سو گئے۔ فرمایا جب آقا اٹھے تو آقا نے ساری بات بتلائی، خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے یا جنات آئے ہیں یا میرے پاس کوئی شیطان آیا ہے جس نے مجھے اس طرح تکلیف دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل آیا تو اس نے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑا، حتی بلغنی الجہد، حدیث کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جوڑ ہل گئے، یعنی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ فرمایا اس نے پھر پکڑا، پھر مجھے جھنجھوڑا، پھر مجھے یوں ہی تکلیف ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے یہ جبریل کا جھنجھوڑنا اس وجہ سے تھا تاکہ انوار الہیہ محمد الرسول اللہ میں منتقل ہو سکیں اور آقا میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آقا اس کو قبول کر سکے۔ فرمایا جب مجھے جبریل نے جھنجھوڑا میں نے خدیجہ کو کہا خدیجہ میرے ساتھ آج بہت برا ہوا۔ تو جناب خدیجہ اٹھیں اور چلی گئیں پھر ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ورقہ بن نوفل کو کہنے لگی کہ چچا زاد بھائی تھے ورقہ، میرے شوہر کے ساتھ آج اس طرح ہوا۔ تو ورقہ نے فوراً کہا خدیجہ یہ وہی ہے جو پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا، آج محمد کے پاس آیا۔ تو یہ پہلی وحی تھی۔ اور کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اگر اس دن خدیجہ نہ ہوتی تو محمد گر جاتے، کھڑے نہ ہو پاتے۔ جناب خدیجہ آقا اس پریشانی میں، اور خدیجہ الکبریٰ کیا کہتی ہیں، آقا فرمانے لگے اے خدیجہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ یہ بخاری شریف پڑھی ہے، آپ کتاب چکیو یہ نیچے والے، یہ جو بڑی 3 کتابیں پڑھی، یہ 1 منٹ بریک لگا دیں۔ ہاں جی، عروہ بن زبیر کہتے ہیں عائشہ ام المومنین سے من انہا قالت، وہ فرماتی اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ، سب سے پہلے جو وحی اتری تو وحی جبریل کے ذریعے نہیں اتری بلکہ اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے تھے، جو رات کو خواب دیکھتے صبح وہی کچھ ہوا ہوتا تھا۔ بالکل اللہ کے نبی الرؤیا صالحہ، اللہ کے نبی کو سچے سچے خواب آنے لگے، جو رات کو دیکھتے فکان لا یرا رؤیا الا جات مثل فلق الصبح، عائشہ کہتی ہیں نہیں دیکھتے تھے مگر سورج کی طرح روشن صبح کو سارے واقعات ہو جاتے۔ فرمایا ثم حبب الیہ الخلا، پھر اللہ کے نبی کو خلوت پسند ہو گئی، یخلو بغار ہرا، یہ غار ہرا میں جاتے، فیتحنس، اس میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، فرمایا پھر خدیجہ کے پاس آتے، فیتزودوا، پھر زیادہ راہ لیتے، پھر چلے جاتے۔ فرمایا فجاءہ الملک، کون آ گیا؟ فرشتہ آ گیا۔ فرمایا فقال اقرأ، اس نے کہا محمد پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، جبریل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فقال فاخذنی فغتنی، فاخذنی مطلب مجھے پکڑا، فغتنی مجھے دبایا، مجھے حتی بلغنی من الجہد، یہاں تک کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، ثم ارسلنی، پھر مجھے جبریل نے چھوڑ دیا، پھر مجھے کہا اقرا محمد پڑھو، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغتنی الثانیہ، دوسری مرتبہ پھر مجھے دبایا، حتی بلغنی من الجہد، یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، ثم ارسلنی، پھر جبریل نے مجھے چھوڑ دیا، پھر اس نے کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغتنی الثالثہ، تیسری مرتبہ دبایا، پھر اس نے مجھے چھوڑا، پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پہلی وحی تھی۔ آقا فرماتے پھر جیسے اس نے پڑھا میں نے بھی کیا کر دیا،
پڑھ دیا۔ ادھر آج آقا دوڑتے دوڑتے اور کہا زملونی زملونی، خدیجہ فرماتی فزملوہ، میں نے آقا کو کمبل اوڑھ دیا۔ ثم ذهب عني الرعب، پھر اللہ کے نبی سے ڈر اور خوف دور ہو گیا۔ فرمایا خشیت علی نفسی، یہ اللہ کے نبی کی بات سنیے، فرمایا خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا۔ یہ خدیجہ کا جملہ سنیے، فقال خدیجہ، خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم محمد آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ کون تسلی دے رہا ہے؟ خدیجہ دے رہی ہے۔ اور آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو محمد کھڑا نہ ہو سکتا۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں، پہلی تسلی خدیجہ نے دی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی محمد آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور مظلوم کی مدد کرتے ہو، تم کیسے رسوا ہو سکتے ہو؟ اب خدیجہ کہتی ہیں یہ میں اللہ کے نبی کو تسلی دی اور اللہ کے نبی کو سلا دیا۔ فانطلقت، میں چل پڑی، حتی اتت ورقہ بن نوفل، یہاں تک کہ میں ورقہ بن نوفل کے پاس آئی، پھر میں نے اسے سارا واقعہ بتلایا۔ پھر جناب خدیجہ کہتی ہیں جب میں نے اسے بتلایا تو اس نے مجھے ساری بات بتلا دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب یوسف، جناب ابراہیم، سارے نبیوں کو اس نے نام لیا اور بتلایا، ایک ایک کے پاس آیا تھا، اور آج تیرے دلارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ تو پہلی عورت یا پہلا انسان جو ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اسی لیے آقا فرمایا کرتے تھے جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا قدرتی طور پر اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ہی سال میں کچھ مہینوں کے فرق سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر جناب ابو طالب کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، فرمایا یہ محمد کے غم کا سال ہے، کیونکہ اس سال محمد کے دو سہارے تھے، دونوں چلے۔ جناب خدیجہ گھر سہارا تھے، سارا مال لٹا دیا جناب خدیجہ نے۔ جب ایمان والے آئے، ضرورت پڑی پیسوں کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دے دی۔ اب باہر قریشی لڑتے تھے، قریشی مخالف ہوتے تھے، ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ دین اس طرح پہنچا ہے۔ تو پھر وحی کہتے ہیں، یہاں پر اب بحث ہو سکتی ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے فرق ہے وحی اور الہام میں۔ الہام غیر نبی کے ساتھ خاص ہے، وحی نبی کے ساتھ خاص ہے۔ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو فرشتے کے واسطے سے کسی پیغمبر کے قلب پر اتارا جائے۔ وحی کی کئی صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث کے اگلی شق میں بیان کیا گیا، آقا فرماتے ہیں میرے پاس وحی کئی طرح سے آتی تھی، کبھی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے گھنٹی نہیں بجتی، مثل سلسلۃ الجرس، فرمایا جس طرح گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے یوں گھنٹی بجتی اور پھر مجھ پر وحی اترنا شروع ہو جاتی۔ فرمایا کبھی میں سویا ہوا ہوتا تھا اور ایک چیخنے والا بہت بلند آواز سے چیخ لگاتا تھا اور پھر وحی اترنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ وحی کی کیفیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی۔ آقا پر جبریل بھی وحی لے کر آتے تھے، کبھی اپنی ملکوت صفات کے ساتھ، یعنی جبریل اپنی اصل صورت میں، کبھی جبریل کسی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، اور اکثر دحیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر، فرمایا میں محمد سب سے زیادہ ابراہیم کے مشابہ ہوں، اگر تم نے ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ اور فرمایا میرے مشابہ حسن اور حسین نے، اگر میرے بعد مجھے دیکھنا ہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا اگر ابو بکر کو اگر فلاں پیغمبر کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، فلاں پیغمبر کو دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو۔ اور فرمایا جبریل کو اگر انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو دحیہ کو دیکھ لو، کہ دحیہ قلبی کی صورت میں جناب جبریل امین آیا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کی ایک صورت تھی، اور ایک وحی کی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت خود محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، اور وہ جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ پہلی وحی اتری اور پہلی وحی اترنے کے بعد کیا احوال ہوئے۔
اللہ رب العزت کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔